عظمت خداوندی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سلسلے میں جو باتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، فَلَمَّا نَزَلْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا نَظَرْتُ أَسْفَلَ مِنِّي فَإِذَا أَنَا بِرَهْجٍ وَدُخَانٍ وَأَصْوَاتٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قال هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض ولولا ذلك لرأوا العجائب۔ مسند احمد حدیث نمبر 8640۔ یعنی جب میں آسمان دنیا کی طرف اترا تو میں نے اپنے نیچے کی طرف دیکھا تو میں نے پایا کہ وہاں غبار، دھواں اور شور ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلا رہے ہیں تاکہ انسان آسمانوں اور زمین کی ملکوت میں تفکر نہ کریں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان عجائب دیکھتے۔ اس حدیث میں عجائب سے مراد عالم فطرت کے ونڈرز یا ونڈرز آف نیچر ہیں۔ نیچر کے یہ مشاہدات اللہ رب العالمین کی تخلیق کے مشاہدات ہیں۔ ان مشاہدات کو دیکھنے سے اللہ رب العالمین کی عظمت کا تجربہ ہوتا ہے، مگر تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ اس معاملے میں شیطان غالب آیا، اور شاید وہ پیغمبروں کے سوا ہر ایک کے لیے ان عجائبات کو دیکھنے کی راہ میں مانع بن گیا۔ اس معاملے میں علماء دین کی تاریخ نہایت عجیب منظر پیش کرتی ہے۔ بڑے بڑے علماء دین میں سے شاید کوئی بھی شخص نہیں جو ان عجائب قدرت کو دیکھے اور ان سے اللہ رب العالمین کا تجربہ حاصل کرے۔ دوربین یا ٹیلیسکوپ کے وجود میں آنے سے پہلے بھی تاریخ ایسے کسی عالم دین کی خبر نہیں دیتی، اور دوربین کے وجود میں آنے کے بعد بھی ایسا کوئی عالم دین تاریخ کے تذکرے میں موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں علماء فنیات تو بہت ملتے ہیں لیکن عجائب فطرت کا کوئی عالم موجود نہیں۔ معرفت کی کتاب ایسے باب سے یکسر خالی ہے۔ اس حدیث میں شیطان کے شور و شغب وغیرہ سے مراد شاید اہل مغرب کے خلاف مسلمانوں کے اندر عمومی سطح پر منفی نفسیات کا پیدا ہونا ہے۔ شیاطین کا آنکھوں پر منڈلانا یا ٹو ہوور اباؤٹ بہت بامعنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فطرت کے مظاہر کو مقدس بنا کر انسان سے یہ اسپرٹ چھین رہے ہیں کہ وہ فطرت کے مظاہر پر آزادانہ غور و فکر کریں، جو خالق کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں فتنہ کہا گیا ہے۔ اس فتنے کو اسلام نے ختم کیا ہے، یعنی اسلام کے ذریعے وہ پروسیس شروع ہوا جس نے فطرت کے مظاہر کو تقدس یا ہولینس کے مقام سے ہٹا کر ریسرچ کا موضوع یا سبجیکٹ آف ریسرچ بنا دیا۔ دوسرے الفاظ میں دونوں کو ایک دوسرے سے ڈی لنک کر دیا۔ اس کے بعد تاریخ میں ایک نیا عمل یا پروسیس جاری ہوا۔ اب فطرت کے مظاہر کی آزادانہ ریسرچ یا آبجیکٹیو ریسرچ ہونے لگی۔ مختلف اسباب کی بنا پر یہ کام تمام تر اہل مغرب نے انجام دیا۔ یہ عمل گیلیلیو اور نیوٹن کے زمانے میں شروع ہوا۔ اسی پروسیس کا نقطۂ انتہا وہ ظاہرہ تھا جس کو تہذیب یا سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ مغربی تہذیب دراصل اللہ کے تخلیقی عجائب یا ونڈرز آف کریشن کا نام تھی۔ اس تہذیب کے تحت
جو سائنس پیدا ہوئی وہ دراصل وہی چیز تھی جس کے ذریعے وہی کام انجام پایا جس کو قرآن میں تبیین حق کہا گیا ہے، یعنی خالق کی معرفت بذریعہ تخلیق۔ جیسا کہ حدیث میں پیشن گوئی کے طور پر آیا ہے، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، صحیح بخاری حدیث نمبر 3062، یعنی اللہ اس دین کی مدد فاجر آدمی سے کرے گا۔ مگر معاملہ یہ پیش آیا کہ جس چیز پر مسلمان بھڑک گئے وہ ان کا فاجر ہونا تھا، حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ کلچرل اعتبار سے اگرچہ وہ ایسی باتوں میں مبتلا ہوں گے جو برا ہوگا، مگر وہ جو کام انجام دیں گے وہ اسلام کی تائید کا کام بن جائے گا، یعنی اس سے تبیین حق کا دروازہ کھلے گا اور معرفت حق کو اعلیٰ پیمانے پر سمجھنا ممکن ہو جائے گا۔